بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہیں۔ حدیث شریف میں کن عورتوں کو زانیہ یعنی زنا کرنے والی کہا گیا ہے؟ کسی اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ اسی طرح کیا مذہب اسلام عورتوں کو بناؤ سنگھار اور میک اپ کرنے سے منع کرتا ہے؟ عورتیں خوشبو وغیرہ لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں انہی اہم ٹاپکس پر تفصیل سے بات کریں گے، تو ویڈیو میں اخیر تک ضرور بنے رہیں۔ آج کل نوجوانوں میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے چکی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ دینی تعلیم سے دوری ہے۔ آج کل کے ماڈرن نوجوان غیر عورتوں کو دیکھنے، چھونے اور چھیڑ چھاڑ کرنے جیسے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے فیشن اور ماڈرن کلچر کا نام دے کر معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ کچھ بے وقوف تو لڑکیوں کو اس طرح گھورتے ہیں گویا وہ آنکھوں کے ذریعے ہی عورت کو حاملہ کر دیں گے۔ موجودہ دور کی فیشن پرست لڑکیاں بھی لڑکوں سے کچھ کم نہیں، وہ لڑکوں کو ایسا گھورتی ہیں گویا وہ آنکھوں ہی سے حاملہ ہونا چاہتی ہیں۔ کچھ نوجوان طوائفوں کے پاس جانے میں بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی مردانگی کا ثبوت سمجھتے ہیں، اور جو نوجوان یہ سب نہیں کرتا انہیں بزدل، کمزور، نامرد اور نہ جانے کیا کیا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور چھپی۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی بدنگاہی سے بچیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی زنا کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالی عورتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار اپنے شوہر ہی کے لیے کرے، غیر مردوں کے لیے نہیں، اور اپنے سینے اور سر پر دوپٹہ ڈالے رہیں۔ مگر آج معاملہ الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ اکثر عورتیں گھر میں تو گندی بیٹھی رہتی ہیں، لیکن جب باہر نکلنا ہو تو خوب بن سنور کر نکلتی ہیں، گویا گندگی شوہر کے لیے اور بناؤ سنگار غیر مردوں کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر میں صاف ستھرا اور بناؤ سنگار کر کے رہنے کا حکم دیا تاکہ شوہر ان سے رغبت رکھے اور غیر عورتوں کی طرف نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عورتوں کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اجر عظیم اور نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بعض نیک عورتیں جو اولیاء کرام کی بیویاں تھیں عشاء کی نماز کے بعد پورا بناؤ سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتیں، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتیں وہیں رک جاتیں، ورنہ اپنے زیورات اتار کر مصلی بچھا کر نماز میں مشغول ہو جاتیں۔ اسلام نے عورتوں کو سجنے سورنے سے منع نہیں کیا، بلکہ بناؤ سنگار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مذہب اسلام تو صرف بے پردگی اور بےہودگی کے خلاف ہے۔ اے میری پیاری اسلامی بہنوں، تم خوب بناؤ سنگار کرو مگر صرف اپنے شوہروں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ بناؤ سنگار کر کے بازاروں، میلوں اور سڑکوں پر اپنے حسن کی نمائش نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے،
جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس غیر عورت کو جان بوجھ کر دیکھا جائے اور جو عورت اپنے کو جان بوجھ کر غیر مردوں کو دکھائے، اس مرد اور عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے نکلتی ہیں تاکہ انہیں خوشبو پہنچے تو وہ عورت زانیہ یعنی زنا کرنے والی طوائف ہے۔ جب غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ایک جگہ ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنہا غیر عورت کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے، جب دیور کے سامنے سگی بھابھی کو آنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اسے موت کے مثل کہا گیا ہے، تو پھر بتائیے دوستوں کی بیویوں کو منہ بولی بھابھی بنا کر ان سے ہنسی مذاق کرنا، شادی وغیرہ میں غیر مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا، عورتوں کا بے پردہ غیر مردوں کے سامنے آنا، بات چیت کرنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا کس قدر خطرناک ہوگا۔ تجربہ شاہد ہے کہ کچھ لوگوں نے دوستوں کی بیویوں کو بھابھی بھابھی کہہ کر پکارا اور موقع ملنے پر بھابھی پر ہی ہاتھ صاف کر دیا۔ لہٰذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں، اپنے دوستوں کے سامنے بھی بے پردہ آنے سے منع کریں۔ اسی طرح ماں باپ اپنی نوجوان لڑکیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں، بے وجہ بازاروں میں گھومنے سے منع کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا، اپنی نظر پھیر لیا کرو۔ کسی اجنبی عورت پر پہلی نظر پڑ جائے یہ معاف ہے، مگر دوسری نظر نہ ڈالیں ورنہ اس کی پکڑ ہوگی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرد کا غیر عورتوں کو اور عورت کا غیر مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، پیروں سے اس کی طرف چلنا پیروں کا زنا ہے، کانوں سے اس کی بات سننا کانوں کا زنا ہے، زبان سے اس کے ساتھ باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، دل میں ناجائز ملاقات کی تمنا کرنا دل کا زنا ہے، ہاتھوں سے اسے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مرد کے سامنے کوئی اجنبی عورت آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی اجنبی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ تمہارے بیوی کے پاس بھی وہی چیز موجود ہے جو اس اجنبی عورت کے پاس ہے۔ اگر کوئی کنوارا ہو تو روزہ رکھ لے کہ روزہ گناہوں کو روکنے والا اور شہوت کو مٹانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل دزارہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔